بریک کے بعد خوشامدید۔ یوم آزادی کی تقریب میں چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کی جانب سے بگی میں سوار ہو کر پروٹوکول لینے کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے سخت نوٹس لیا۔ وزیر اعظم تقریب میں نہ آئے تو وزیر اعظم ہاؤس کی بگی میں چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد سوار ہو گئے، بگی میں بیٹھ کر یوم آزادی کی تقریب دیکھتے رہے۔ وزیر اعظم کا معاملے پر سخت ناراضی کا اظہار، واقعے کے بعد بیوروکریسی میں بھی ہلچل مچ گئی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے سرکاری افسران کے لیے سخت ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ سرکاری تقریبات میں غیر ضروری پروٹوکول، نمود و نمائش اور ذاتی تشہیر کا رجحان ختم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعظم نے سرکاری افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں سادگی، وقار اور انکساری کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے گوگل ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ پاکستان اور گوگل کے درمیان قومی ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان کی جانب سے سیکرٹری زرار ہاشم خان اور گوگل کے جنوب مشرقی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے پبلک پالیسی سربراہ ڈیوڈ ویلر نے ایم او یو پر دستخط کیے۔ مقصد پاکستان میں ڈیجیٹل مہارتوں، آئی ٹی برآمدات اور جدت کے فروغ کے لیے تعاون کو وسعت دینا ہے۔ ڈیجیٹل سکلز کے فروغ کے لیے گوگل کیریئر سرٹیفکیٹس پروگرام کو وسعت دینے پر تعاون کیا جائے گا۔ پاکستانی طلباء کے لیے گوگل کے جدید مصنوعی ذہانت کے ٹولز تک رسائی بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اسلام آباد میں اے آئی سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام کے لیے پاکستان اور گوگل کے درمیان تعاون پر اتفاق ہوا۔ مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کریں۔ زندگی اجیرن ہے، ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے اور حکومت کی طرف سے صرف طفل تسلیاں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب یہ طفل تسلیاں یہ تو ہم گزشتہ 20 سالوں سے سن رہے ہیں۔ کتنے آپریشنز ہوئے دہشت گردوں کے خلاف، امن و امان کے قیام کے لیے، حکومتی کچھ نہیں۔ اب یہ طفل تسلیاں یہ تو ہم گزشتہ 20 سالوں سے سن رہے ہیں۔ کتنے آپریشنز ہوئے دہشت گردوں کے خلاف، امن و امان کے قیام کے لیے، حکومتی ریٹ کو مضبوط بنانے کے لیے، لیکن اب تک ہمیں وہ مقصد حاصل نہیں دکھ رہا ہے، کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ اور اس وقت بھی یہی گفتگو تھی اور آج بھی یہی گفتگو ہے۔ الفاظ میں کوئی فرق نہیں، طفل تسلیوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن نتیجہ صفر ہے اور کسی قسم کی حالات میں کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے۔ اس سے جو ہماری معیشت پر برا اثر پڑ رہا ہے اور ملک کے کاروباری طبقے کو چاروں صوبوں میں جو مشکلات درپیش آ رہی ہیں، بالخصوص جو ہمارے قبائلی علاقوں کے تاجر تھے وہ جس طرح بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اس حوالے سے پاکستان ایک انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ ہماری مغربی سرحد بند ہے، تجارت اور کاروبار کے دروازے بند ہیں۔ ہماری مشرقی سرحد بند ہے، کاروبار کے کوئی مواقع موجود نہیں ہیں، تجارت کے کوئی مواقع موجود نہیں ہیں۔ چین ناراض ہے، ہم نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے، اور آج اگر ہم ان سے کہہ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ $170 ارب ہمیں معاف کر دیں، تو وہ ہماری درخواست کو مسترد کرتا ہے۔ ایران کے جو حالات ہیں وہ اس وقت پاکستان کے لیے اچھے یا برے حالات میں کوئی بے بس نظر آ رہا ہے۔ اس طرح پاکستان کو ان غلط پالیسیوں نے محصور کر کے رکھ دیا ہے اور خطے میں پاکستان ایک غیر محفوظ اور محصور ریاست کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ کب تک خاموش رہا جائے؟ کب تک ہم مصلحتوں کا شکار رہیں؟ کب تک ہم ملک کے داخلی سیاسی مفادات پہ نظر رکھیں اور ملک پہ نظر نہ رکھیں؟ بیانیہ جو اس وقت پاکستان کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے،
وہ غلط بیانیہ ہے. وہ لوگوں کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں, غلط معلومات فراہم کر رہے ہیں. اس قسم کے کوئی حالات نہیں ہیں جو وہ ہمیں بتا رہے ہیں. تو نہ ہمارا ملک امن و امان, نہ ہمارے ملک کی معیشت اس قابل ہے. صوبوں کی باتیں کی جا رہی ہیں, کس طرح کی جا رہی ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس امید پر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, کس امید پر یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ابھی تک ہم مطمئن نہیں ہیں. نہ صوبوں کے لیے کوئی تیاری ہے, نہ صوبوں کے لیے کوئی ماحول موجود ہے. آگ لگی ہوئی ہے, اور لگی ہوئی آگ کے اندر آپ کہتے ہیں آؤ گھر میں اس طرح تقسیم کریں. یہ نہیں ہو سکتا جی. کشمیر میں اس وقت جو صورتحال راولاکوٹ پہ ہے, 3 مہینے ہو رہے ہیں دھرنا. ایکسپو سینٹر کراچی میں 3 روزہ الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس نمائش ختم ہو گئی. شہریوں نے ملت فین اور HM کیبلز کی مصنوعات کو بہت پسند کیا. عشرت خان رپورٹ کر رہی ہیں. ایکسپو سینٹر کراچی میں 3 روزہ الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس نمائش اختتام پذیر ہو گئی. وہیں ملت فین اور HM کیبلز کے سٹالز نے شہریوں کی توجہ حاصل کر لی. HM کیبل کا جو ہے بہت اچھا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ ہمارے گھر میں بھی اس طرح کی کیبلز یوز ہوتی ہیں. ملت فین یقینی تو میرے گھر میں بھی ہے, اور تقریباً وہ پچھلے 30 سال سے لگا ہوا. دونوں برانڈز نے اپنی جدت اور معیار سے نمائش میں خوب رنگ جمایا. ہر دفعہ کی طرح اس بار بھی ہماری فین انڈسٹری ہو یا کیبل انڈسٹری, دونوں میں ہمیں اچھا رسپانس مل رہا ہے. شرکا نے ملت فین اور HM کیبلز کے سٹالز کو خوب سراہا. نمائش تو ختم ہو گئی, لیکن پاکستانی صنعت کی ترقی اور جدت کی خوبصورت جھلک سب کے دلوں میں نقش کر گئی. کیمرامین ایمان ریاض کے ساتھ عشرت خان, ARY نیوز, کراچی. کال سینٹر سے گرفتار 671 غیر ملکیوں کو فوراً بلیک لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ. تمام غیر ملکی دوبارہ پاکستان نہیں آ سکیں گے. دفتر خارجہ کے ذریعے غیر ملکیوں کے ممالک کو جرائم سے متعلق آگاہ کر دیا گیا. FIA ذرائع کا کہنا ہے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث غیر ملکیوں کے مقامی لنکس کی بھی تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان میں یہ افراد فراڈ, بلیک میلنگ, آن لائن فحش مواد کی عالمی سطح پر فروخت اور دیگر میں ملوث تھے. سے فی الحال اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.